رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما۔ ٹاپک ہے وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک امپورٹنٹ ٹاپک سیکھنے کے لیے گلا اور پھل جو ہوتے ہیں نا ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زمین کی پیداوار میں سے گندم، جو، کشمش اور کھجوروں پر زکوٰۃ ہے۔ حدیث میں آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ مقرر کی۔ کن کن پر؟ گندم پر، جو پر، کشمش اور کھجور پر۔ اب ان کا نصاب کیا ہوگا، یعنی کتنے ہوں گے تو زکوٰۃ ان پر ہم دیں گے؟ تو سب سے پہلے چیز یاد رکھنی کہ زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 5 وسق ہے، اور یہ تقریباً بنتا ہے 20 من۔ حدیث میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک گلا اور کھجور کی مقدار 5 وسق یعنی تقریباً 20 من یا 725 کلو گرام تک نہ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں اور یہ گندم وغیرہ گلا جو ہوتا ہے ان کا وہاں پیداوار ہوتی ہے، ان کے لیے خاص طور پہ میں سے اگر کوئی رہتا ہے یا آپ کے ریلیٹیوز ہیں ان تک بھی اگر ان کو شعور نہیں، اویئرنیس نہیں، تو یہ بات ان تک بھی پہنچانی چاہیے تاکہ ان کو ہم جو ہے ایجوکیٹ کر سکیں۔ تو کیا ہے، اگر 20 من ان کی مقدار ہے تو پھر کیا ہوگا، ہر سال اس پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ تو ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ نصاب کیا، جیسے سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے، تو پیداوار کا، زمین کی پیداوار کا نصاب کیا ہے کہ 20 من مقدار ہو۔ اب ہے شرح، یعنی زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ آپ شاید اپنی بکس میں بھی پڑھتے ہیں، 9th کلاس کی چیپٹر ہے میتھمیٹکس کا 2.1، اس میں یہ بڑا اچھے طریقے کے ساتھ یہ ٹاپک بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر نیچرل ریسورسز سے ہماری زمین سیراب ہوتی ہے تو اس پر زکوٰۃ کتنی ہوگی، اور اگر آرٹیفیشیل ریسورسز سے ہماری زمین سیراب ہو رہی ہے تو اس کی پیداوار پر زکوٰۃ کی شرح کیا ہوگی۔ تو جو آرٹیفیشیل ریسورسز سے زمین سیراب ہوتی ہے، مثلاً کنواں، ٹیوب ویل وغیرہ، نہریں وغیرہ، مشینری کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے زمین کو، تو اس پر 20واں حصہ ہوگا، یعنی 5%۔ 5% یعنی 20 من پر 5% لیں گے اور وہ زکوٰۃ کے لیے دیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمین کو بارش یا چشمے سے پانی پلائیں یا زمین تر و تازہ ہو تو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، یعنی 10%۔ اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے اس میں سے نصف عشر یعنی 20واں حصہ، تو 20واں حصہ بنتا ہے 5%۔ ٹھیک ہے، تو آرٹیفیشیل ریسورسز سے جو ہم زمین سیراب کرتے ہیں اس کی شرح زکوٰۃ 5% ہے، اور قدرتی ذرائع بارش یا چشمے سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کی شرح ریٹ کیا ہے، 10%۔ جی، عشر اسے کہتے ہیں، عشر نکلتا ہے ہماری اس پر۔ بالکل، رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے تو اس سے پہلے وہ مال اگر نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی ہمیں، چاہے اس مال کو 4-5 ماہ ہی گزرے ہیں۔ ہر سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے نا، تو پھر ہر سال کے بعد جب ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے ہم نے سارا چیک کرنا ہے اپنا مال، وہ
3 माह पहले हमारे पास आया, 4 माह पहले आया है। जो साल का अरसा है ना वो ज़कात के लिए, कि साल के बाद ज़कात अदा करनी है। फिर उसके दौरान यानी मौजूदा वक्त में आपके पास क्या क्या है, तो उस पर ज़कात अदा करेंगे। वो अशिया जिन पर ज़कात नहीं होती। 3 ऐसी चीजें हैं जिन पर ज़कात नहीं है। सबसे पहले जाती इस्तेमाल के अशिया पर ज़कात नहीं होती, मसलन जाती मकान, या जाती मकान की तमीर के लिए प्लाट वगैरह जो खरीदते हैं। उसके बाद घर में जो फर्नीचर है, आपकी गाड़ी है, ये भी एक दिन किसी ने पूछा था, गाड़ी पे ज़कात है। एसी, हिफाजती हथियार, घर में जो फ्रिज है आपका, बाकी कितनी भी कीमती चीजें हों उन पर ज़कात नहीं है, जो ज़ाती इस्तेमाल की अशिया होती है। इसके अलावा खेती बाड़ी करने वाले मवेशियों में ज़कात नहीं है। वैसे मवेशियों में ज़कात है, लेकिन जो मवेशी खेती बाड़ी करते हैं ना, जिनको जिनके ज़रिए हम अर्न करते हैं, कमाते हैं, और उन पे ज़कात नहीं है। हदीस में आता है, अली बिन अबू तालिब की वो लंबी हदीस है, उसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काम करने वाले मवेशियों में कोई ज़कात नहीं है। गल्ला और फल में ज़कात है, सब्जी में ज़कात नहीं है। ठीक है। इसके बारे में भी हदीस है कि सब्जियों में ज़कात नहीं है। इसके अलावा शहद, अगर शहद का कारोबार कोई करता है ना, तो शहद में भी ज़कात है, लेकिन सब्जियों में ज़कात नहीं है। और फलों में बस 4 चीजें हैं जिन पर ज़कात होती है, या उशर।